آپ کو یہ ہدایات بھی دی کہ آپ بھی اس کے حوالے سے احتجاج کرو، اور احتجاج میں اگر کوئی اور پارٹی کر رہی ہے ان کا ساتھ دیں، خود بھی احتجاج کریں جتنا ممکن ہو، کیونکہ یہ بہت ہی بڑا ظلم ہوا ہے اور آئین اور قانون کی بھی خلاف ورزی ہوئی اور انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے تو انہوں نے یہ بات کی، دہشت گردی کے حوالے سے خاص طور پر انہوں نے یہ ذکر کیا کہ دہشت گردی کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے، لیکن اگر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے فوجی آپریشن، ملٹری ایکشن کی ضرورت پڑتی بھی ہے تو وہ بنیادی طور پر ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی کا حصہ ہونا چاہیے، یعنی بنیادی جو میسج ہے، جو پلان ہے، جو منصوبہ ہے دہشت گردی کے خاتمے کا، وہ سیاسی ہونا چاہیے، جس میں سیاسی لوگوں کو انگیج ہونا چاہیے، سیاسی لوگوں کو لیڈ لینی چاہیے اور انہی کو فور فرنٹ پر آ کر اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے سیاست دانوں کا، انہوں نے خاص طور پر ان کی اپنی ذات کا انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کی فوج کے ساتھ بالکل وفادار ہوں، پاکستان کی فوج کو پسند کرتا ہوں، یہ پاکستان کی فوج ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ میری تو فیملی کے بہت سارے لوگ پاکستان کی فوج میں ہیں، میری دشمنی فوج کے ساتھ نہیں ہے۔ ہاں البتہ جہاں تک ایک سیاسی پوزیشن کا تعلق ہے تو یقیناً مجھے یہ حق ہے پاکستانی شہری کی طرح اور پاکستان کی عوام کے، کروڑوں عوام کے ایک نمائندے اور ایک رہنما کی حیثیت سے میرا یہ حق ہے کہ میں کسی بھی ایسی پالیسی پر تنقید ضرور کروں جو میرے خیال میں پاکستان کی سالمیت، تحفظ یا جمہوریت کے خلاف ہو اور جس کا نقصان ہو رہا ہو ان تینوں چیزوں کو۔ تو وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے، نہ ہم حق دیں گے کہ وہ اپنی پسند ناپسند یا اپنی سوچ کے مطابق، اپنے پیمانے کے مطابق کسی کو بھی غدار ڈکلیئر کرے۔ غداری کا لیبل دینا، غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹنا یہ کسی کا کام نہیں، اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کو جو ایک بڑی پارٹی ہے، جو پاکستان کے کروڑوں عوام کی نمائندہ پارٹی ہے، اس کے بارے میں ایسے الفاظ کی بھی انہوں نے مذمت کی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جہاں تک تعلق ہے دہشت گردی کو بزور قوت ختم کرنے کا، تو ماضی میں بھی ہم نے بہت سے تجربے کیے، کئی آپریشن بھی ہوئے، کئی کارروائیاں دہشت گردوں کے خلاف کی گئیں، کئی سالوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے، لیکن اس کا حل نہیں نکلا، اس لیے کہ اس کا بنیادی حل سیاست میں ہے، سیاسی طریقہ کار میں ہے، سیاسی پلان میں ہے، سیاسی حکمت عملی میں ہے۔ تو سیاسی حکمت عملی کو فروغ دینا چاہیے۔ ساتھ میں انہوں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دہشت گردی کا خاتمہ افغانستان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کیے بغیر ہو سکے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ افغان حکومت کو اعتماد میں لیا جائے، افغان عوام کو اعتماد میں لیا جائے اور ان کے ساتھ مل کر ان کو آن بورڈ لے کر پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا کوئی حل نکالا جائے۔ یہ جو افغانستان اور پاکستان کا تنازع ہوا ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انہیں خدشہ ہے کہ اس کے نتیجے میں دہشت گردی کے واقعات اور دہشت گردی کی کارروائیاں مزید بڑھیں گی، جو کہ یقیناً افسوسناک ایک سچویشن ہوگی۔ انہوں نے یہی کہا، یہاں تک کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں فوری طور پر افغانستان کے ساتھ کشیدگی ختم کر کے فوری طور پر ڈائلاگ کرنا چاہیے، ان کو انگیج کرنا چاہیے، تاکہ یہ جو تلخی پیدا ہوئی ہے حالیہ جھڑپوں کی وجہ سے بھی اس کا فوری طور پر خاتمہ ہو اور ہم ایک پولیٹیکل ڈائلاگ کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے، انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے افغان حکومت کو انوالو کر کے دہشت گردی کا خاتمہ کریں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں، پھر آخر میں انہوں نے یہی کہا کہ جہاں تک موجودہ حکومت کا تعلق ہے، کے پی میں جو حکومت کا تعلق ہے، یقیناً وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کو آگے بڑھنا ہے اور اس کو یہ ذمہ داری لینی ہے کہ جو کے پی میں دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے نئی حکومت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سلسلے میں اس انداز سے حکمت عملی بنائے کہ عوام کا نقصان بھی نہ ہو، دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہو اور یہ جو ڈس آرڈر اور ایک جو ہے ایک انارکی سی اور ایک پرابلم سا بنا ہوا ہے دہشت گردی کی وجہ سے ختم ہو، تاکہ انویسٹمنٹ بھی آئے اور یہ علاقہ اور یہ خطہ جو ہے خوشحال ہو۔ گور صاحب یہ بتائیے گا، معاملہ یہ ہے کہ جو آپریشنز ہو رہے ہیں وہ قومی سطح کے لیول کے ہیں اور مقامی حکومت فوج ایک پیج پہ ہے۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپریشنز نہیں ہونی چاہیے، پی ٹی آئی کا بنیادی سٹینڈ کیا ہے کہ یہ آپریشنز نہیں ہونے چاہیے؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی صاحب اس کے اوپر واضح موقع بھی آ گیا ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے آپریشن کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے اور آپریشن ناگزیر ہے۔ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے ایک سے زیادہ مرتبہ اس معاملے پہ دہشت گردی پہ اپنا موقف دیا ہے، آج بھی ہم وہی موقف دہرا رہے ہیں کہ دہشت گردی پہ سیاست نہ ہو، دہشت گردی ہر حال میں ختم ہو۔ دہشت گردی پہ ہم نے 3 آل پارٹیز کانفرنس کی تھی، میں آپ کو ڈیٹے بھی دے رہا ہوں۔ ہم نے 1 جنوری 2025 میں آل پارٹیز کانفرنس کی کے پی کے ہاؤس اسلام آباد میں، اس کا بھی پریس ریلیز آیا۔
اس کے بعد CM ہاؤس پشاور میں بھی ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی جولائی میں, اس پہ بھی پریس ریلیز ہم نے ایشو کیا. اسی طریقے سے سپٹمبر میں پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی جس میں باجوڑ کے حالات کو بھی ہم نے ڈسکس کیا. سارے سینیٹرز, MNAs اور MPAs کے پی کے ہاؤس اسلام آباد میں انہوں نے میٹنگ کی, اس کا بھی پریس ریلیز ایشو ہوا. اور ہم نے اس میں بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان بنا ہے اس کے مطابق اس کے آگے پروسیڈ کریں. وہ تو ایک ایگریڈ پلان ہے جو فردر پروسیڈ کر رہا تھا. اس میں یہ بھی کیٹیگوریکلی کہا گیا تھا کہ جہاں ہو رہا ہے ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہا ہے, کیونکہ وہاں پر کچھ نوٹیبل لوگ شہید ہوئے, وہاں پولیس والے شہید ہوئے, وہاں سول سرونٹ شہید ہوئے, وہاں لوگوں کو جو عورتیں شہید ہوئیں, وہاں مساجد پہ اٹیک ہوئے, وہاں عیدگاہوں پہ اٹیک ہوئے, وہاں جنازگاہوں پہ اٹیک ہوئے. تو اس لیے اس کے خلاف ایک ٹارگیٹڈ آپریشن کا جو ہوا تھا اس پریس ریلیزز میں اس کا ذکر ہے. یہی ہمارا موقف ہے. ہم نے ایک سے زیادہ مرتبہ اپنے موقف کا اظہار کیا ہے اور وہ جو لکھا ہوا تھا وہ سارے پریس ریلیزوں میں موجود ہے. جو الفاظ بیرسٹر گور صاحب یہ بتائیے گا کہ نو منتخب جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے اپنے پہلی اسپیچ میں کہا ہے کہ اگر عمران خان کو کسی جیل میں منتقل کیا گیا دوسری جگہ تو پورا ملک جیم کریں گے. یہ لائن ان کی ہے یا خان صاحب؟ دیکھیں, ہم نے پہلے بھی کہا ہوا ہے کہ خان صاحب کو کسی صورت آپ اس جیل سے دوسری جگہ آپ منتقل نہ کریں. خان صاحب کو ایک آلریڈی جو ٹرائل چل رہا ہے یہ ایک آئسولیشن ٹرائل ہے. یہ ایون ان آرڈر کے خلاف ہے جو ہائی کورٹ نے آرڈر پاس کیے تھے. اس قسم کے ٹرائل میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس اس وقت جو فیکٹس اینڈ فگر موجود ہے لا اینڈ جسٹس کمیشن کے وہ 2023 کے ہیں جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے. وہ یہ ہے 23 لاکھ کیسز اس وقت لوور جوڈیشری میں پینڈنگ ہے. 23 لاکھ کیسز میں 8,14,000 کیسز وہ کرمنل نوعیت کے ہیں جو پورے پاکستان میں پینڈنگ ہے. ان 8,14,000 کیسز میں 2,70,000 کرمنل کیسز اس وقت پنجاب میں پینڈنگ ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کا کہ اس انداز سے چلے جو 2,70,000 کیسز چل رہے ہیں, اور جو 2,70,000 کیسز میں جس طرح کا آپ اکیوزڈ کو ٹریٹ کر رہے ہیں خان صاحب کو بھی اسی طرح ٹریٹ کر لیں. باوجود اس کے کہ خان صاحب سب سے بڑے پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں. خان صاحب اس وقت دنیا کے مقبول ترین لیڈر ہیں. خان صاحب کی اس وقت 4 صوبوں میں نمائندگی حاصل ہے. خان صاحب کی 2/3 میجارٹی ایک صوبے میں. خان صاحب کی MNAs سینیٹرز اس وقت موجود ہیں. خان صاحب ایک سابقہ وزیر اعظم ہیں. پر ہم نے پھر بھی خان صاحب نے کہا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ انصاف آئین اور قانون کے مطابق میرے کیسز ہو, وہ میرے کیسز لگے. ہم نے کورٹ کو اتنا کہا ہے کہ ہماری چابی سے تو کوئی دروازہ نہیں کھلا کہ آپ ہمیں انصاف دے سکیں, لیکن پھر بھی ہم امید لگائے بیٹھے ہیں آپ ہمیں انصاف دے. انصاف دینا آپ کا فرض ہے اور انصاف ہوتا ہم نے ذکر کر لی. کوئی انڈیویجول ریاست سے بالا تر ہو سکتا ہے؟ سہیل افریدی نے اپنی سپیچ میں کہا کہ ہمارے لیے ریاست ہی عمران خان ہے. آپ اس میں بتائیں کہ کیا کوئی انڈیویجول ریاست سے بالا تر سوال لے لیں. TLP کے اوپر بانی PTI کی جانب سے مذمت کی گئی ہے, اس کو کنڈیم کیا گیا ہے. بانی PTI کے دور حکومت میں جو TLP کے ساتھ ہوا اس کی بھی وہ مذمت کی ہے انہوں نے. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں بھی خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ کہیں بھی سویلائز ورلڈ میں لوگوں کا یہ رائٹ ہے کہ وہ باہر نکل کے اپنے اظہار رائے کا اظہار کریں. یہ ان کو آزادی ہے, آئینی اور قانونی ہے, قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. ایسے مجمع پہ کسی صورت شیلنگ نہ ہو, کسی صورت گولی نہ چلے, آپ واٹر کینن کوئی چیز ایسے نہیں ہونا چاہیے. لوگ اپنے حق رائے کے اظہار کے لیے نکلتے ہیں, پوری دنیا میں نکلتے ہیں. نئے وزیر اعلیٰ کے لیے عمران خان نے کوئی پیغام دیا ہے؟ نیک خواہش